مغرب میں جب حکومت میں بے پناہ اثر و رسوخ رکھنے والی پاپائیت نے سائنسی طرز فکر کی مذمت میں سائنسدانوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تو ان کے خلاف شدید نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہاں رینیساں کی تحریک چلی جس کے نتیجے کے طور پر پاپائیت کے ساتھ ساتھ مذہب کو ریاست سے الگ کر دیا اور مذہب کو فرد کا ذاتی مسئلہ قرار دے دیا گیا۔ مگر اسلام چونکہ ہر طرح کی تحریفات سے محفوظ مذہب ہے، اس لیے اس کی کسی بات کو غیر سائنسی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسلام کائنات پر غور و فکر کرنے اور اسے مسخر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ فرد کے ذاتی معاملات کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی امور کے لیے بھی بڑے واضح احکام دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود پاکستان میں اسلام اور سیکولرزم اور جمہوریت کے حوالے سے بحثیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام ملکی سطح پر علماء دین کو کوئی کردار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہم دین و دانش میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ بحث کیوں پیدا ہوئی اور ہم کس طرح اس میں کوئی نقطہ نظر اختیار کر کے قوم کو کوئی ایک راہ عمل دکھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ خواتین حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اور آپ جانتے ہیں اس کو ہم کچھ عرصے سے کر رہے ہیں ایک نئے فارمیٹ پر، جس میں ہمارے مستقل مہمان ہوتے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ ان کا تعارف کراتا ہوں، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب۔ آپ ملک کے ممتاز دانشور ہی نہیں بلکہ بہت قابل احترام ٹیچر اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جانے پہچانے، اور بہت گفتگو ان موضوعات پر جو آج ہم نے کرنی ہے آپ نے بہت کام کیا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی استفادہ کیا ان پروگرامز میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ شرکا کی ایک ٹیم ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے سوالوں سے امید ہے کہ اس پروگرام میں ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، حسب روایت آپ کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو پیکج ہم نے آج دیکھا ہے، اس کے مطابق جو اسلام کے اجتماعی معاملات کے احکام ہیں یا جو میدان سیاست کے احکام ہیں، ہم چاہیں گے کہ مختصر آپ ان کا ہمیں کچھ تعارف کرائیے، کیونکہ اسلام کے بارے میں جو بڑے اعتراضات کچھ ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پہ ہمارے نوجوان بھی امید ہے اس بارے میں سوال کریں گے، اور جب باہر دعوت دی جاتی ہے اسلام کی تو ان کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرد کے لیے تو عبادت، اسلام، مذہب اس کی پسند کا ہو سکتا ہے، اجتماعی معاملات سے دین کا کیا تعلق ہے؟ بالخصوص اس پہلو سے ضرور ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، اللہ کا دین انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ انسان جہاں ایک انفرادی زندگی میں معاملات کرتا ہے، وہاں اجتماعی زندگی میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور ان میں سے چند اہم مسائل پہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس بات کا تقاضا کیا ہے مثال کے طور پر کہ اگر مسلمان اپنے معاملات کو طے کریں گے تو وہ باہمی مشورے سے کریں گے۔ یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو اس میں لوگوں کو ان کا حق دیا جائے گا ان کے میرٹ کی بنیاد پر۔ اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت بنے گی اور مسلمان اس میں ذمہ دار ہوں گے تو وہ نماز کے قیام کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، معروف کا حکم اور مشورہ دیں گے، اور منکر اور برائی سے روکیں گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا بہرحال اہتمام کیا جائے گا مسلمانوں کی حکومت میں۔ یہ کیا پھر وجہ مسئلہ کیا ہے کہ جو سیکولرزم کا نام لینے والے لوگ ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس جدید دور میں مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنا ویو پوائنٹ بھی دیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ایک بہت طویل بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اصل میں میرے نزدیک دو فیکٹرز بنے ہیں۔ ایک تو دنیا کا وہ حصہ کہ جس نے بڑی ترقی کی ہے، یعنی مغربی دنیا، ان کے ہاں بظاہر ایسا لگا ہے کہ پچھلے 4 صدیوں میں لگ بھگ ان کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے اس میں انہوں نے مذہب کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے دیانتداری سے کہ ان کی ترقی کی وجہ اصل میں یہ بنی۔ میرے خیال میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہاں جو مذہب رائج تھا وہ مذہب کے نام پر ایک غلط نقطہ نظر تھا کہ جس نے سوچ، فہم، جستجو، سائنسی ترقی کی راہ میں ایک مصنوعی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور انسانی عقل نے، انسانی شعور نے بجا طور پر اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن وہ احتجاج حد سے آگے بڑھ گیا، اور بہت سی وہ حقیقتیں کہ جو بہرحال انسان کو جستجو اور تحقیق کے نتیجے میں بہت واضح طریقے پہ سمجھ میں آتی ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دین کے نام پر بہت سی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں
وہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ دین کے نام پہ بہت سی باتیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کہیں دین کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے موقع دے دیا گیا تو وہ ساری چیزیں ان کے اوپر نافذ کر دی جائیں گی کہ جو ان کے لیے عملاً قابل قبول نہیں۔ یہ دوسری بات تو کچھ وضاحت طلب ہے، میں دوبارہ اس پر آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کی گفتگو بھی سنی ہے بہت سے موقعوں پر، آپ کو پڑھا بھی ہے، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب کا تعلق ہے اسٹیٹ کے ایشوز سے آپ کی نظر میں نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل نہیں ہونا اور یہ جو خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ بھئی اجتماعی احکام بھی جس طرح ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے، دیکھیے کہ اگر انفرادی طور پہ لوگوں میں اصلاح ہو جائے گی اور فرد تبدیل ہو جائے گا، تو کیونکہ افراد سے مل کے سوسائٹی بنتی ہے تو اس کا اثر آپ کو ساری سوسائٹی میں نظر آئے گا۔ جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں فیصلے کرنے کا اختیار اور وہ مشورے سے فیصلہ کریں، یہ تو بات ہو گئی نا حکومت کی۔ میں روزمرہ زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک جو ہمارے ہاں غلطی ہوئی ہے اور جس سے بہت سا کنفیوژن پھیلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی سیکولرزم کا ترجمہ جو ہے وہ لادینیت کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ سیکولر کا مطلب لادین ہونا نہیں ہے، سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مذہب کو کسی کو پریولیجز دینے کے لیے یا کسی کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں اور اس کو انڈیویجول پہ چھوڑ دیں کہ آپ کا اور آپ کے کریٹر کا جو بھی رشتہ ہے وہ آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہے، آپ جانیں اور آپ کا کریٹر جانے، مجھے اس میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور میرا جو رشتہ ہے میرے خالق سے، اس میں میں کسی اور کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دخل دے کہ میں کس قسم کا رشتہ رکھوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ ابھی خالد صاحب فرما رہے تھے کہ جو اجتماعی زندگی کے کچھ احکام ہیں اور اس کے بارے میں اگر خدا کے احکام ہم تک پہنچتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، پارلیمنٹ ہو، ان کو جو فیصلے کرنے ہوں تو وہ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بریک کے بعد میں آپ سے یہیں پر خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہی گا ڈاکٹر مہدی حسن سے، ہم اس کے بعد بات کریں گے۔